السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ العقیدۃ الواسطیہ کا درس جاری ہے جو شیخ الاسلام احمد ابن عبد الحلیم ابن عبد السلام ابن تیمیہ الحرانی رحمہ اللہ کی تصنیف ہے، اور جس شرح سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی شرح ہے۔ ہم لوگ جہاں پر رکے تھے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت مشیت ہے اس کے بیان پہ رکے تھے، مشیت اور ارادہ۔ اور آج اہل سنہ والجماعت ان صفات کا اثبات کرتے ہیں، اس کو ثابت کرتے ہیں۔ آج ایک اور عظیم صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اور یہ ہے صفت محبت۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اثبات محبت اللہ و مودتہ لأولیائہ علی ما یلیق بجلالہ۔ اللہ تعالیٰ کا محبت کرنا اور اس کے جو اولیاء بندے ہیں، یعنی اس کے جو محبوب بندے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے، کرتا ہے جیسے کہ اس کے لیے لائق ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق ہے۔ محبت یہ صفت ہے، اور محبت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق ہے، جیسے تمام صفت کو ہم ثابت کرتے ہیں بغیر تشبیہ کے، ویسے انسان بھی محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے، جس کی دلیل آگے آ رہی ہے۔ انسان محبت کرتا ہے، اس کی بھی دلیل موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے، اس کی بھی دلیل موجود ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا محبت کرنا انسان کے محبت کرنے جیسا نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے اس کا ہم اثبات بھی کرتے ہیں، لیکن مماثلت مثلیت کا انکار کرتے ہیں کہ کسی مخلوق کے مثل جیسی نہیں ہے۔ کہتے ہیں وقولہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقوله وهو الغفور الودود۔ یہاں پر محبت کے تعلق سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 8 آیتوں کو ذکر کیا ہے۔ پہلی آیت ہے، کہتے ہیں وقولہ، اور اس کا فرمان، اللہ تعالیٰ کا قول، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کیا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، یہ پہلی آیت ہے۔ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اور عدل و انصاف کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، جب تک وہ تم سے معاہدہ نبھائیں تم بھی وفاداری کرو۔ آگے آ رہی ہے اس آیت کے کیا پس منظر تھا۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توابین، تواب، وعلیکم السلام، تواب کہتے ہیں توبہ کرنے والے کو، توابین جمع ہے۔ توابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور پاک صاف رہنے والوں سے، طہارت اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ وقولہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ وقولہ، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہیے کہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے۔ دیکھو، بندہ محبت کرتا ہے، اگر تمہارا دعویٰ محبت کا صحیح ہے، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو بندہ کا محبت کرنا ہے کہ نہیں؟ بندہ بھی محبت کرتا ہے اللہ سے۔ فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔
تو اسی آیت میں بندے کا محبت کرنا بھی ثابت ہے اور اللہ تعالیٰ کا محبت بھی کرنا ثابت ہے۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ بندے کا محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے؟ اس لیے کیونکہ بعض گمراہ فرقے والے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نہ محبت کرتا ہے اور نہ ہی اس سے محبت کی جا سکتی۔ یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے، جیسے کہ جہمیہ کا قول ہے، معتزلہ کا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو محبت نہیں کرتا کیونکہ وہ اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ سے بھی محبت نہیں ہوتی، انسان نہیں کر سکتا۔ یہ کیا، کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ آیت کو جھٹلانا ہے یہ۔ اور انسان محسوس کرتا ہے اللہ سے وہ محبت، محسوس کرتا ہے انسان کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ وقولہ، اور اللہ کا فرمان، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا جو ان سے محبت کریں گی اور وہ ان سے محبت کرے گا۔ وقولہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اس کے راہ میں قتال کرتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں، صف بستہ ہو کر اس کے راہ میں جہاد کرتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص، ایسا جیسے کہ وہ سیسا پلائی عمارت ہوں۔ وقولہ وہو الغفور الودود، وہ بہت بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے۔ یہ ساری جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی صفات کو بیان کیا ہے، اہل السنہ والجماعت، اہل الحدیث والاثر کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے لیے ثابت کیا ہے ہم اس کو ثابت کرتے ہیں۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ اس کی شرح میں کہتے ہیں، لما ذکر الشیخ رحمہ اللہ الآیات التي تدل على اثبات المشیئہ والارادہ، اللہ تعالیٰ نے جب شیخ نے یہ ذکر کیا ان آیات کو، جسے اللہ نے جو آیات کو ذکر کیا جس میں مشیت اور ارادہ کا ذکر ہے، جو پچھلے درس میں گزر چکا، ذکر الآیات التي تدل على اثبات المحبت للہ تعالی، للہ سبحانہ، اس کے بعد مشیت اور ارادے کے بعد ان آیتوں کو بیان کر رہے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اس کی مناسبت ہے، پہلے مشیت اور ارادہ کو ذکر کیا، پھر محبت کو ذکر کیا۔ کیا وجہ ہے؟ غور کرو۔ وفی ذلک الرد علی من سوى بین المشیہ والمحبہ، اس میں رد ہے ان لوگوں کا، یعنی مشیت اور ارادہ کے بعد محبت کی آیتوں کو کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ کیونکہ مشیت اور ارادہ الگ صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کا محبت کرنا یہ دوسری صفت ہے۔ تو اس میں رد ہے ان لوگوں کا جو مشیت اور محبت کو ایک ہی چیز کر دیتے ہیں۔ یہ گمراہ فرقے جو تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے یعنی جو چیز سے محبت کرتا ہے، اسی لیے جو چاہنا لفظ ہے، پچھلے درس میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ چاہنے سے کیا مراد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ چاہنے سے جو ہم لوگ چاہنا بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند بھی کرتا ہو، کیونکہ چاہنا ایک چیز ہے، چاہنا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بعض چیز لیکن پسند نہیں کرتا، جیسے اللہ تعالیٰ کفر کو پسند نہیں کرتا، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، اللہ تعالیٰ کفر کو پسند نہیں کرتا ہے، اس سے راضی نہیں ہے۔ تو اس میں رد ہے ان لوگوں کا۔ وَقَالَ إِنَّهُمَا مُتَلَازِمَانِ فَكُلُّ مَا شَاءَ اللَّهُ فَقَدْ أَحَبَّهُ، کہتے ہیں یہ متلازم ہے، کیونکہ جو ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ یعنی وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ کس کا قول ہو سکتا ہے؟ پچھلے درس میں دو گروہ کا نام لیا گیا تھا، جبریہ کا یہ قول ہے، یہ قول جبریہ کا ہے۔ وقد قدمنا ان فی ذلک تفصیلا، ہم اس شیخ کہتے ہیں کہ ہم یہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس میں تفصیل ہے۔ فقد یشاء اللہ ما لا یحبہ ککفر الکافر وسائر المعاصی، اللہ تعالیٰ یشاء، دیکھو یہاں پہ یشاء ہے، یحب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہ سکتا ہے اس چیز کو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے محبت نہ کرے، اس سے پسند نہ کرتا ہو، جیسے کافر کا کفر کرنا، اور اسی طرح گناہ کا سرزد ہونا گناہ گاروں سے۔ وقد یشاء، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس چیز سے وہ پسند بھی کرتا ہو، جس چیز سے کو چاہتا ہو اس چیز کو پسند بھی کرتا ہو، جیسے تقدیر شرعی، یعنی ہے نا، پڑھ چکے نا، مشیہ ارادہ شرعیہ۔ وقد یشاء ما یحب کالایمان وسائر الطاعات، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی چیز کو پسند کرتا ہو اور چاہتا بھی ہو، جیسے ایمان اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اطاعت کے اعمال۔ وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَأَحْسِنُوا،
وَأَحْسِنُوا یعنی احسان کیا کرو. احسان کس کو کہتے ہیں؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس چیز کا. اللہ تعالیٰ نے احسان کا حکم دیا ہے، کہا هَذَا أَمْرٌ مِّنَ اللَّهِ بِالْإِحْسَان، یہ اللہ کی طرف سے احسان کا حکم ہے. وَهُوَ الْإِتْيَانُ بِالْعَمَلِ عَلَى أَحْسَنِ أَحْوَالِهِ وَأَكْمَلِهَا، اور یہ بہترین طریقے سے کسی عمل کو کرنا، اللہ کے لیے کسی عمل کو بہترین طریقے سے کرنا. اور احسان جو ہے یہ اعلیٰ درجہ، ایمان کے بعد احسان کا درجہ ہے. اسلام، اس کے اوپر ایمان، اور اس کے اوپر احسان. تو یہ مراتب ہیں دین کے مراتب کتنے ہیں؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان ہے. سب سے پہلے وعلیکم السلام اسلام ہے، اس کے بعد ایمان ہے، اور اس کے بعد احسان ہے. یعنی ایک شخص جب اسلام میں داخل ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ مومن بھی ہو، مسلمان ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ مومن بھی ہو، اور جو مومن ہے وہ ضروری نہیں کہ محسن بھی ہو. تو یہ محسن اعلیٰ درجہ ہے ایمان کا، دین کا. والاحسان هو اعلی مقامات الطاعہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. هذا تعلیل للامر بالاحسان، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا احسان کرنے کا. جب تم احسان کرو گے، اور احسان میں سب سے پہلے کیا؟ احسان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، صرف اللہ کی عبادت کی جائے، ایسی تمہاری کیفیت ہو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور تم اگر نہیں دیکھ سکتے تو یہ سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے. یہ احسان ہے. اور جب انسان یہ تصور کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی، ہے نا. اگر وہ اسے یہ پختہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے حرکات اور سکنات سے وہ واقف ہے، تو وہ اس کی عبادت، پھر اس سے گناہ کا بچنا، اور پھر تمام جو اس کی زندگی ہے وہ دیکھو مختلف ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے احسان کا بھی حکم دیا ہے. هذا امر من اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کو پسند کرتا ہے، محسنین کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب المحسنین، یہ تعلیل ہے، کیونکہ حکم جب دیا احسان کا تو اللہ تعالیٰ پھر محبت کرتا ہے محسنین سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس چیز کو کرو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس سے حاصل ہوگی، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی فرما برداری سے. تو اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے محبت کرنا. فهو امر من اللہ لانه يحبه ويحب اهله، اللہ تعالیٰ احسان کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے محسنین کو بھی پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. فیکون ذلک حافظا علی امتثال الامر به، انسان جب جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے تو انسان کرے گا اس کو، کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے تاکہ اللہ کی محبت اس کو حاصل ہو. وقولہ تعالی واقسطوا، اور عدل و انصاف کیا کرو. قسط، عدل و انصاف. اقسطوا، اور عدل انصاف کیا کرو. ان اللہ یحب المقسطین، امر بالاقساط وهو العدل فی المعاملات والاحکام مع القریب والبعید، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے انصاف کرنے کا، عدل اور انصاف کرنے کا، اور یہ کہا ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے، عدل و انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، اور اللہ کے حکم کو کون مانتا ہے؟ جو مومنین ہیں وہ مانیں گے. جب مانیں گے اور عدل و انصاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا. تو اللہ کی محبت پانے کے لیے جو چیزیں ہیں، جو اسباب ہیں، اس میں ایک ہے احسان کرنا، جو پہلی والی آیت میں گزرا. دوسری جو آیت ہے اس میں کیا ہے؟ وَأَقْسِطُوا، عدل و انصاف کیا کرو. اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو عدل و انصاف کرنا. تیسری آیت دیکھو، فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، یہاں پر بھی وہی شیخ نے کہا ہے کہ یہ اس کا حکم دیا ہے تو عدل کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اور وَمُحَبَّتُهُ سُبْحَانَهُ لَهُمْ تَسْتَلْزِمُ أَنْ يَجْزِيَهُمْ أَحْسَنَ الْجَزَاءِ، جب اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو اس سے کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے گا. تو محبت کرنا ایک چیز ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ثواب و جزا دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے.
اسی طرح تیسری آیت ہے فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ان اللہ یحب المتقین. دیکھو یہ والی آیت فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، یعنی جب تک وہ تم سے معاہدہ نبھائیں تم بھی ان سے وفاداری کرو، تم بھی ان کے ساتھ بنے رہو، اس پر وفادار بنے رہو. یقیناً اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب المتقین. یہ جو آیت ہے اس کے پہلے والی آیت سے پتہ چلتا ہے کس کے تعلق سے یہ باتیں ہو رہی ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام. یعنی مشرکوں کے لیے عہد اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس عہد و پیمان کیا تھا. یعنی عہد و پیمان یہ کون سا ہے جو مسجد حرام کے پاس ہوا تھا؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر. صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح حدیبیہ ہو جانے کے بعد ان کو پھر صلح پر قائم رہنا تھا. اللہ تعالی نے کہا کہ جب تک وہ قائم رہے تم قائم رہو اس چیز پر، یا جو بھی عہد تمہارے اوپر ہوا ہے تمہارے ساتھ ہوا ہے. اگر مسلمانوں کا عہد ہوا ہے مشرکین سے کہ چار مہینے تک تم سے سیز فائر ہے، مثال کے طور پر 4 مہینوں تک تمہارے ساتھ لڑائی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، تو یہ ہم نہیں توڑیں گے اس کو، عہد کو، گرچہ وہ مشرکین ہیں، اپنی طرف سے ہمیں نہیں توڑنا ہے اسے، ٹھیک ہے، ہمیں اس پر قائم رہنا ہے. ایسا نہیں کہ ہم نے موقع دیکھ لیا کہ ابھی وہ کمزور ہیں تو ہم ان پر چڑھائی کر دیں کیونکہ یہ عہد ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. تو فَمَا اسْتَقَامُوا لَهُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ مَا اسْتَقَامَ لَكُمُ الْمُشْرِكُونَ فَمَا اسْتَقَامَ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ. یعنی جب تک مشرکین قائم رہیں اس چیز پر، عہد پر، علی العہد فَلَمْ يَنْقُضُوهُ فَاسْتَقِيمُوا عَلَى الْوَفَاءِ لَهُمْ، اس کو توڑتے نہیں ہیں تو تم بھی وفاداری کرو. فَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، ان سے لڑائی مت کرو، اس میں جہاد اور ابھی لڑائی مت کرو. کب تک؟ جب تک عہد ہو چکا ہے. ان اللہ یحب المتقین، تعلیل الامر، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے متقیوں سے، تقوی والوں سے. تقوی کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ کس کو کہتے ہیں تقوی؟ یاد رکھو ایک بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے ہے تقوی، اللہ کے انبیاء علیہم السلام کی وصیتوں میں سے ہے تقوی. جب کسی کو وصیت کرو تو تقوی کی وصیت کرو، اور جمعہ کے خطبے میں اہم چیز ہے تقوی کی وصیت کرنا. اور آج ہم بہت سارے لوگ نہیں جانتے تقوی کس کو کہتے ہیں. بہت سے لوگ تقوی کا کہتے ہیں صرف ڈر، یہ ایک معنی ہے، اس میں سے ایک جز ہے اس کا. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. یہ وصیت اللہ تعالی نے کی ہے جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے اور تم کو بھی کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. کیا ہے تقوی؟ بتاؤ. اللہ کی تقوی میں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ. اور جو جمعہ کے خطبے میں جو آیتیں آتی ہیں اس میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. یہ ایک آیت ہے، 3 آیتیں ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا. اور ایک اور آیت ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اس آیت میں تو یہ تقوی کا معنی کیا ہے؟ الامر بطاعت اللہ. پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، اللہ کے جو حکم ہے اس کی فرما برداری کرنا اللہ کے ثواب کی امید سے.
اللہ کی اطاعت کرنا اس کے ثواب کی امید سے، اس کے نافرمانی کی چیزوں سے، حرام کی بھی چیزوں سے رک جانا اس کے عذاب کے ڈر سے. ٹھیک ہے. طلق ابن حبیب تابعی ہیں، غالباً ان کا یہ قول ہے. طلق ابن حبیب تابعی ہیں، ان کا قول ہے کہ ان تعمل بطاعت اللہ. نوٹ کرو، نوٹ کرو اس کو. طلق ابن حبیب کا یہ قول ہے تقوی کی تعریف میں، ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ، کہ تم اللہ کے اطاعت کے کام کرو. ان تعمل بطاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کے کام تم کرو، علی نور من اللہ، اللہ کی طرف سے نور کی روشنی میں، یعنی علم کی روشنی میں، جہالت سے نہیں. ترجو ثواب اللہ، اللہ کے ثواب کی امید کرتے ہوئے، اللہ سے ثواب کی، اجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے. یہ پہلی چیز ہے. وَأَن تَتْرُكَ معصیت اللہ، اور تم اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو، علی نور من اللہ، اللہ کی طرف سے نور کی روشنی میں، یعنی علم کی روشنی میں. تخاف عقاب اللہ، اللہ کی سزا کے ڈر سے. تو جو بھی جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، توحید کا حکم دیا ہے، صلاح کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ حج کا حکم دیا ہے، بر الوالدین کا حکم دیا ہے، نیکی اور سلوک کا حکم دیا ہے، اچھی طرح سے پیش آنے سے، اپنے یعنی لوگوں کے ساتھ اچھے طور پر پیش آنے سے، اور جتنی بھی چیزیں جن کا حکم دیا ہے ان کو کرنا، اللہ کی فرمانبرداری سمجھتے ہوئے، اللہ کی ثواب کی نیت سے، اللہ سے کے اجر سے کے حصول کی نیت سے، علم کی روشنی میں معلوم ہے کہ یہ اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا ہے. اور اسی طرح اللہ کی نافرمانی کی چیزوں سے بچنا، شراب، جوا، چوری، شرک، بدعت، خرافات، اس سے بچنا اللہ کے عذاب کے ڈر سے. یہ کیا ہے؟ تقوی ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بھی تقوی کے معنی میں ایک اثر ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ الخوف من الجلیل، نوٹ کرو اس کو بھی، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف سے. یہ اس کی سند پہ میں نے نہیں بحث کیے، دیکھا ہے، لیکن الخوف من الجلیل، جلیل اللہ عز و جل کا خوف. والعمل بالتنزیل، اللہ نے جو نازل کیا اس کے مطابق عمل کرنا. والقناعۃ بالقلیل، جتنا اللہ نے دیا اس پر قناعت کرنا. لالچ اور حرص کے لیے بہت سارے راستہ اختیار کرتے ہیں لوگ، جس سے گناہ کا کام کرتے ہیں، صبر نہیں ہوتا ان کو. والاستعداد لیوم الرحیل، اور واپس جانے کے دن کی تیاری کرنا. اور بھی اقوال ہیں اہل علم کے اس کے تعلق سے. تو تقوی کا معنی آپ سمجھ گئے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا، قرآن و سنت کے حکم پر، اللہ کے قرآن اور سنت، قرآن و حدیث کے حکم کے مطابق اطاعت کرنا. اور اطاعت میں فرمانبرداری بھی ہوتی ہے، اور اطاعت میں ان کے نافرمانی سے بچنا بھی ان کی اطاعت ہے. جب منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز سے، اس چیز سے رک جانا رسول کی اطاعت ہے کہ نہیں؟ تو یہ اطاعت کا نام ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت، چاہے اس میں کسی چیز کو کرنے کا حکم ہو یا رکنے کا حکم ہو. تو جب آپ اللہ سے ثواب کی امید سے یہ کریں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کی تعریف سننے کے لیے نہیں، اور آپ کو یقین ہے کہ یہ دلیل کی روشنی میں آپ کر رہے ہیں، علی نور من اللہ، تو یہ کیا ہے؟ عبادت ہے، تقوی. یہ وہ تقوی ہے جس کے بہت سارے فوائد اور ثمرات ہیں، بہت زیادہ فوائد اور ثمرات ہیں تقوی کے ثمرات. اور اس پر انشاءاللہ ایک مستقل درس ہوگا.
انشاءاللہ تقوی کے ثمرات اور تقوی کے اوپر اس کے فوائد، اس پر ایک مستقل درس ہوگا، اس کا اعلان چلا جائے گا، غالباً کسی ہفتے کے دن ہوگا۔ بارک اللہ فیکم۔ وفیہ اشارۃ ان الوفاء بالعہد والاستقامہ، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے متقیوں سے، اور دیکھو استقامت عہد کے اوپر، آپ جو بات کرتے ہیں، جو عہد کرتے ہیں کسی کے ساتھ، عہد و پیمان جو آپ کا ہوتا ہے اس کی پاسداری کرنی ہے آپ کو۔ سورہ مائدہ کی شروعات ہی اللہ تعالیٰ نے کی اس طرح سے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اپنے عقود کی، عہد و پیمان کی پاسداری کرو، وفاداری کرو۔ اور آج اس معاملے میں بہت سارے لوگ اس معاملے میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آپ نے کسی سے عہد کر لیا ہے کسی چیز کا جو جائز اور حلال ہو، بے شک، خاص کر کے ایسے لوگ جن کا کاروبار ہوتا ہے، زمینی کاروبار ہوتا ہے، زمین کو خریدتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اتنے دن میں پورا پیمنٹ کر دیں گے، زمین کو لے لیتے ہیں، پورا پیمنٹ نہیں کرتے، سالوں گزار دیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں 6 مہینے کا اور 6 سال تک گزر جاتا ہے، 3 مہینے کا وعدہ جو کرتا ہے وہ 3 سال گزار دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ بیچارے کی زمین آپ نے پکڑ کے رکھ لی، تھوڑا سا پیسہ دے دیا اس کو چارہ کی طرح، نہیں آپ اس کو اب واپس لے رہے ہیں، لوٹاتے ہیں پیسہ، اس کو اپنا پیسہ واپس نہیں لوٹاتے کہ وہ دوسرے کو بیچ دے، اور نہ ہی اب آپ اس کو پورا پیمنٹ کر کے اس کا معاملہ ختم کرتے ہیں اور اس کی جان چھڑاتے ہیں۔ دیکھو کفار اور مشرکین سے عہد و پیمان میں اللہ تعالی نے کہا کہ اس کو پورا کرو۔ ایک مسلمان کے تعلق سے جو آپ تکلیف دیتے ہیں کسی مسلمان بھائی کو، اس کی اس طرح سے اس کی زمین کے اوپر قابض ہو کر، اور اپنے عہد و پیمان جو آپ نے 3 مہینے کا لیے کیا تھا آپ 3 سال گزار دیتے ہیں، کیا آپ کی کیا دینداری اور دیانتداری رہ جاتی ہے؟ اور اسی طرح سے بہت ساری چیزوں میں جو لوگ معاملات کرتے ہیں، آئے دن سننے کے لیے آتی ہے یہ بات کہ بلڈر جو ہے وہ فلاں شخص کے جو ہے اس نے پیسہ نہیں دیا، بلڈر جو ہے اس نے دوسرے کو بیچ دیا، دھوکہ دے دیا، زمین کے تعلق سے لوگوں کو دھوکہ دے دیا۔ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ کا ڈر، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ وفیہ اشارۃ الی ان الوفاء بالعہد والاستقامۃ علیہ من اعمال المتقین، عہد کا پاسداری کرنا، اس پر استقامت رہنا یہ متقیوں کا کام ہے۔ والتقوی ہی التحرز بطاعت اللہ عن معصیتہ رجاء ثوابہ وخوفا من عقابہ۔ شیخ نے اس کو ایک لائن میں بیان کیا، اس کو مارک کرو۔ تقوی کہتے ہیں اللہ سے کہ اطاعت کر کے، اطاعت کے ذریعے اور اس کے معصیت نافرمانی سے بچ کر اس کے ثواب حاصل کرنے کے لیے، نیت ثواب حاصل کرنے کے لیے، یا اس کے سزا سے بچنا کے لیے جو بچتا ہے انسان، یہی ہے تقوی۔ وقولہ تعالی ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توابین سے محبت کرتا ہے۔ توابین کون ہے؟ جو توبہ کرنے والے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ محبت کرتا بھی ہے اور اللہ سے بھی محبت کی جاتی ہے، لیکن انسان کا محبت کرنا اور اللہ کا محبت کرنے میں فرق ہے، کیونکہ اللہ اور خالق اور مخلوق میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے یہاں پر، اس میں شروع میں 8 آیتوں کو ذکر کیا جس میں محبت کا ذکر ہے، اور بندہ بھی محبت کرتا ہے، تو یہ محبت کی جو صفت ہے یہ موجود ہے، لیکن اللہ کی جو صفت ہے وہ مخلوق کی صفت جیسی نہیں ہے، اور اللہ کے لیے وہ ویسی صفت ہے جیسی کہ اس کے لیے لائق ہے۔ ہم اس کو ثابت کرتے ہیں لیکن ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے۔ قولہ تعالی ان اللہ یحب التوابین، یہ جمع ہے تواب کی۔ تواب کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کرنے والا، مبالغہ کا صیغہ ہے تواب، اواب، اسی طرح سے تواب جو ہے صیغہ مبالغہ ہے من التوبہ،
تو التواب، یہ بندہ بھی تواب ہوتا ہے، اور اللہ کے ناموں میں سے بھی ہے التواب. اللہ کا نام ہے کہ نہیں التواب؟ اللہ کا نام التواب ہے. تو توبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رجوع کرنا، لوٹنا، پلٹنا. یعنی انسان سے گناہ ہو گیا، اسے احساس ہوا، اور اسے اپنی کمزوری کا اور غلطی کا احساس ہوا. اس کو یہ احساس ہوا کہ اللہ کے حق میں اس نے نافرمانی کی ہے، اپنے اوپر ظلم کیا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس سزا کا گناہ ہے یا عذاب ہے. اللہ کے نبی نے منع کیا، اللہ نے منع کیا. اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور کہتا ہے اللہ مجھ سے یہ گناہ معاف کر دے، تو غفور الرحیم ہے، تو تواب الرحیم ہے. تو یہ اللہ کی طرف پلٹنا، لوٹنا، اپنی غلطی پر ندامت ہونا، اس کے رجوع کرنا اور اس سے توبہ کرنا. الرجوع من الذنب هذا تفسیرها فی حق العبد. یہ کس کے لیے؟ تواب، بندے کے لیے. گناہوں سے توبہ کرنا، یہ بندہ جو گناہ سے توبہ کرتا ہے یہ کیا ہے؟ تواب ہے. وَأَمَّا فِي حَقِّ اللَّهِ، اللہ کے تعلق سے جب تواب کہیں گے، فَالتَّوَّابُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، تواب اللہ کے ناموں میں سے ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ قال ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں العبد تواب واللہ تواب، بندہ بھی تواب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی تواب ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ یہ تواب بندے کی کب بندہ تواب ہوتا ہے؟ جب وہ گناہ کر لے اور گناہ سے توبہ کے لیے اللہ کی طرف پلٹتا ہے، مغفرت کرانے کے لیے اپنی گناہوں کو، یہ بندہ تواب ہے. اور اللہ تعالیٰ تواب کب ہے؟ جب اللہ تعالیٰ بندے کو توفیق دیتا ہے توبہ کی، اور اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا بندے کو توبہ کی توفیق دینا اور اس توبہ کو قبول کرنا. فَتَوْبَةُ الْعَبْدِ رُجُوعُهُ إِلَى سَيِّدِهِ وَتَوْبَةُ الْعَبْدِ نَوْعَانِ. بندے کی توبہ اس کے مالک اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور بندے کی توبہ کیا ہے؟ دو قسم. اللہ تعالیٰ رجوع إِلَى سَيِّدِهِ وَتَوْبَةُ اللَّهِ نَوْعَانِ. توبۃ اللہ تعالیٰ توبہ کی توبہ کا کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ اذن و توفیق. پہلی چیز اللہ تعالیٰ اذن اور توفیق دیتا ہے انسان کو، کہ اس کو توفیق ملتی ہے توبہ کرنے کی، اس کو توفیق ملنا توبہ کرنے کی. وقبول و اعتداد، اور دوسری چیز کہ اس سے قبول کر لینا. تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، المتطہرین جو پاک صاف رہنے والے، پاکیزگی اختیار کرنے والے، طہارت اختیار کرنے والے. جمع متطہر، یہ جمع ہے متطہر کی. اسم فاعل من الطہارہ، طہارہ سے اسم فاعل ہے. وہی النزاہہ والنظافہ عن الاقدار الحسیۃ کانت او معنویہ. طہارہ یعنی صفائی اور پاکیزگی اختیار کرنا گندگی سے، چاہے وہ حسی ہو، حسی اقدار جو گندگی نظر آتی ہو، کہیں پر گندگی لگی ہوئی ہے جسم کے حصے میں یا کپڑے میں یا جگہ پر، تو آپ لوگ کتاب الطہارہ میں پڑھ چکے ہیں اس سے، وہ ہٹانا یہ طہارت ہے. اور یا یہ حسی ہے کیونکہ آپ محسوس کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، ہے نا، محسوس کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، یا آپ اس کو سونگھ سکتے ہیں، یا اس کو چکھ سکتے ہیں، یا آپ کو اس کی مزے سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ جو ہے صحیح نہیں ہے، جسے گندا پانی ہے مثال کے طور پر. یا معنوی طہارت کیا ہے؟ شرک سے پاکی. معنوی کیا ہے؟ شرک سے پاکی، بدعات سے پاک صاف ہونا، گناہوں سے پاک ہونا. انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ اس کے اوپر معصیت کا، نافرمانی کی جو گندگی ہے وہ اس کے اوپر آتی ہے. وہ اس توبہ کرتا ہے تو وہ پاک صاف ہوتا ہے اس سے. وفی الآیۃ الکریمہ اخبار من اللہ سبحانہ، اسی لیے ایک صحابی جن سے زنا ہو گیا، کیا انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر؟ طہرنی یا رسول اللہ، طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے. زنا کے بعد کیا انسان کے جسم پر کوئی گندگی لگی نظر آتی؟ نہیں.
یہ معنوی گندگی ہے. تو یہ جو ہے وفی الآیت الکریمہ، اور یہ صاف کیسے ہوتی ہے؟ معنوی گندگی کیسے صاف ہوتی ہے؟ توبہ اور استغفار سے. اور حسی گندگی طہارت سے، پانی سے یا طہارت سے. وفي الآية الكريمة إخبار من الله سبحانه عن محبته لهذين الصنفين من عباده. اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ وہ محبت کرتا ہے دو قسم کے اپنی ان بندوں سے، جو توبہ کرنے والے ہیں، تواب ہیں، اور جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں، التوابین والمتطہرین. وقوله تعالی، اگلی آیت، قل ان کنتم تحبون اللہ. یہ ساری دلائل کس چیز کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفت کو ثابت کرنا، صفت محبت، کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. کیونکہ اہل بدعت اس کا انکار کرتے ہیں، بعض اہل بدعت اس کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ محبت نہیں کرتا. تو یہ اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ وہ محبت کرتا ہے، اور جو کہے کہ اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، تو کیا لازم آتا ہے؟ کہ آیت کا انکار لازم آتا ہے نا. قوله تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے اور بندہ بھی محبت کرتا ہے. لیکن چونکہ اللہ کی محبت بندے کی محبت جیسی نہیں ہے، اللہ کی محبت کیسی ہے جس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، لیکن ہم اس کو ثابت مانتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے. اور ہم محبت کرتے ہیں اللہ سے، اور ہم محسوس کرتے ہیں اس چیز کو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو قوله تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ، کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، اگر تمہارا یہ دعویٰ صحیح ہے محبت کا کہ تم محبت کرتے ہو، فاتبعونی، یہی ہے یہ اختبار اور ٹیسٹ، تو میری اتباع کرو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. ابھی تھوڑا دیر پہلے یہ بات بیان ہوئی تقویٰ کے معنی میں. کہ تقویٰ کے معنی میں یہ ہے کہ نہیں کہ نبی کی اتباع کی جائے؟ ہے، نبی نے جس چیز کا حکم دیا اس کو کرنا، اور جس چیز سے روکا ہے اس سے ہٹ جانا. نبی کی اتباع سے اللہ کی محبت، دیکھو یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. تم اگر نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. تمہارا اللہ سے محبت کرنا کافی نہیں ہے. لیس الشأن ان تحب ولکن الشأن ان تحب، جسے کہا جاتا ہے اصل چیز یہ نہیں کہ تم محبت کرو، اصل یہ کہ تم سے محبت کی جائے. اللہ تعالیٰ اگر تم سے محبت کرتا ہے تو یہ ہے ایک بات، ہے نا، یہ ایک فضیلت کی بات ہے. جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو جب خیبر کے موقع پر جھنڈا دیا تو کیا کہا؟ صحابہ سے اس سے پہلے کیا کہا تھا؟ کہ میں کل اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ سے اور رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں. رضی اللہ عنہ وعن الصحابۃ اجمعین. کہتے ہیں کہ سبب نزول هذه الآیت الکریمہ کما ذکرہ ابن کثیر وغیرہ، اس آیت کریمہ کے نزول کا سبب کیا ہے؟ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. ان قوما، اس کی وجہ کیا ہے؟ ابن کثیر نے ذکر کیا اپنی تفسیر میں، اور ان کے علاوہ بھی مفسرین نے بیان کیا ہے. ان قوما زعموا انہم یحبون اللہ فابتلاہم اللہ ای اختبرہم. ایک قوم نے یہ دعویٰ کیا یا یہ کہا گمان کے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ نے ان کو آزمایا. اسی آیت سے بہذہ الآیہ فہی حاکمۃ علی کل من ادعى محبت اللہ، یہ آیت فیصل ہے ایک طرح سے، ہے نا، ہر اس شخص کے لیے جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے، تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ذرا تم اپنے دعویٰ میں صحیح ہو یا نہیں
یہ پتہ کیسے چلے گا؟ اگر تم اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہو، رسول کی بات کو مانتے ہو، رسول کے طریقے پر چلتے ہو، تب تمہارا یہ کہنا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو یہ صحیح ہے۔ اور پھر تمہارے لیے ایک اور خوشخبری ہے کہ اگر تم ایسا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف زبانی کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور ہر مسلمان کو اللہ سے محبت ہے اور ہمیں اللہ سے محبت ہے، سب سے زیادہ ہمارا دل اللہ کی محبت سے، مختلف الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں لوگ، لیکن جب دیکھا جائے ان کے عمل کو تو رسول کی نافرمانی میں سب سے پہلے بدعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ایاکم ومحدثات الامور، اور وہ نئے نئے موقع پر بدعات کو نکالتے ہیں۔ سر پر ٹوپی تو ہے، داڑھی بھی ہے، ٹخنے بھی سے بھی اوپر ہے، لیکن یہ جو محبت کا دعویٰ آپ کر رہے ہیں، اس سے بھی اہم جو چیز ہے جس کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، بدعات سے روکنے کا اور سنت کی اتباع کرنے کا، اس میں آپ پوری طرح سے نہیں اتر سکے۔ یہاں تک کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ شرکیات بھی کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ شرک بھی کرتے ہیں، تو کہاں گئی ان کی محبت؟ تب تو نصارہ کو بھی کہا جا سکتا ہے، نصارہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیا ان کی یہ محبت کیا کوئی فائدہ پہنچائے گی ان کو؟ کیا عیسیٰ ابن مریم سے ان کی محبت ان کو فائدہ پہنچائے گی علیہ السلام؟ یہ محبت، جس محبت کی آڑ میں وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی عبادت کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ان سے بری ہوں گے قیامت کے دن۔ وہ کہہ دیں گے ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے نہیں کہا تھا ان سے کہ وہ میرے عبادت کریں، میں نے تو یہی کہا تھا اللہ کہ یہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ اور اسی طرح آپ سمجھ لیں، تو اگر نبی سے واقعی محبت ہے تو یہ عید میلاد النبی کا جلوس اور جھنڈا، اور اس دن جس دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہوئی، آپ نے سوچا 12 ربیع الاول میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دن یوم وفات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس دن آپ دھوم دھام سے منا رہے ہیں، جبکہ یوم ولادت کے لیے، یوم ولادت کون سے دن تھا؟ یہ اس میں اختلاف ہے اہل علم کا، تو پھر آپ کس دن کو منا رہے ہیں؟ اور پھر اگر یہ دن منانے کا ہوتا تو کیا اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس دن کو آپ منائیں، جلوس نکالیں اور نماز کو گول کرتے نہیں پڑھیں؟ اور کس صحابی نے کیا؟ کیا صحابہ اللہ کے رسول سے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ وہ رسول سے محبت کرتے تھے اور دین کو ہم سے زیادہ سمجھتے تھے؟ کس صحابی نے عید میلاد النبی کا جلوس نکالا؟ کس حدیث میں؟ ایک بھی حدیث میں نہیں ہے، ایک بھی اثر میں صحابی سے نہیں ہے، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور عید کا دن کہتے ہیں بعض لوگ، عید میلاد النبی۔ ہمارے یہاں عبادات بالکل ظاہر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عید الفطر کے دن اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 دن دیے ہیں، عید الفطر والاضحیٰ، 2 دن کا ذکر کیا عید کے لیے۔ جب مدینہ گئے اور لوگ منا رہے تھے ایک دن، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے تمہیں ان 2 دنوں سے بہتر 2 دن دیے ہیں، عید الاضحیٰ و عید الفطر، تیسری عید کا ذکر نہیں کیا۔ اور عید کا دن کوئی شک کا نہیں ہوتا کہ جس میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اسلام میں عبادات بالکل واضح ہیں۔ 1 شوال عید کا دن ہے، 10 ذوالحجہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، کوئی اختلاف ہے امت میں؟ کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے، ایام تشریق 11 12 13 ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو عید میلاد النبی کے بارے میں کہ ولادت کس دن ہوئی، اس میں اختلاف کیسے ہے؟ اس کا معنی یہ کہ شروع سے صحابہ تابعین نے اس دن کا اہتمام نہیں کیا منانے کا۔ کون سی اتباع ہے؟ کس کی اتباع؟ دیکھو قرآن و سنت میں اگر تم کو اللہ سے محبت ہے، رسول کی اتباع کرو، کیونکہ جس نے رسول کی اتباع کی وہ اللہ کی اتباع کرتا ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ چیز لے کر آئے اپنے رب کی طرف سے جو رب کی طرف سے نازل ہوا، وہ آپ نے بیان کیا۔ تو جو محبت کا دعویٰ ہے، کہتے ہیں لیس ہوا علی الطریقۃ من ادعى محبت اللہ وليس هو على الطریقۃ المحمدیہ بانه كاذب فی دعویٰ، جو دعویٰ کرتا ہے، دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے تو محبت ہے رسول سے، سب سے زیادہ محبت ہے رسول سے، تم بدعت کرتے ہو اور محبت کے دعوے میں آنسو بہاتے ہو، یہ آنسو کا کوئی قدر نہیں ہے بدعت کرنے پر، کیسی محبت ہے۔ اور اس بدعت میں شیطان رقت ڈالتا ہے انسان کے اوپر تاکہ وہ آنسو بہائے۔ مشرکین اپنے شرک جب کرتے ہیں وہاں پر بھی وہ روتے ہیں، عیسیٰ بن مریم اور مریم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر کے بھی بعض نصارہ روتے ہیں، تمہارے رونے سے ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں پڑتا، حق بات بولی جاتی ہے، چاہے بولنے پر تمہیں رونا آئے یا ہنسنا آئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قبر کے پاس زیارت میں کرنے کے وقت جو خرافات بعض لوگ کرتے ہیں، الحمدللہ توحید و سنت پر جو وہاں کے حکومت کی طرف سے جو لوگ تعینات ہوتے ہیں، فورس رہتی ہے وہاں پر، ان کو ہٹاتی ہے وہاں سے، اس چیز کو نہیں کرو یہاں پر، کیونکہ وہ محبت کا یہ تقاضا نہیں کہ آپ بدعت کریں اور شرک کریں اور پھر آپ روئیں اور کہیں کہ یہ ہمارے دل پر رقت، یہ شیطان کی طرف سے ہے، ہمارا دل اس سے نہیں پگھلتا، تم چیخو یا چلاؤ۔ یحببکم اللہ یحصل لکم فوق ما طلبتم من محبتکم لہ، اس سے بھی زیادہ جو تم چاہ رہے ہو نا کہ تم محبت کرتے ہو، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ وَهُوَ مَحَبَّتِهِ إِيَّاكُمْ وَهُوَ أَعْظَمُ مِنَ الْأَوَّلِ، تمہاری محبت کرنے سے اللہ سے زیادہ بڑی ہے یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک تم اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری اتباع نہیں کرو گے۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَى فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ آیت پر ذرا غور کریں کہ پوری آیت کیسے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا، پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا، یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ، اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر نرم ہوں گے وہ، اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کریں گے۔ کہتے ہیں ھذا جواب الشرط فی قولہ من یرتد منکم عن دینہ، یہ تم میں سے جو دین سے پھر جائے گا، اس کے تو ایسا اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ایسے لوگوں کو لے آئے، تم کو ہٹا دے اور ایسے لوگوں کو لے آئے جو اس کے دین کی نصرت اور مدد کریں گے۔ یقول تعالی مخبرا عن قدرتہ العظیمہ، اللہ تعالیٰ اپنی عظیم قدرت کو ذکر کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ انہ من تولی عن نصرت دینہ وإقامت شریعتہ، جو اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد اور اس کی شریعت کی اقامت، شریعت کو قائم کرنے سے اگر وہ پھر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائے گا، انہ یستبدل بہ من ہوا خیر منہ، اللہ تعالیٰ ان کے بدلے ان لوگوں کو لے آئے گا جو ان سے بہتر ہوں گے۔ وہم قوم متصفون بصفات عظیمہ،
اور یہ وہ قوم ہوں گی جس کے اندر یہ بڑی بڑی صفتیں، عظیم صفتیں ہوں گی. صفت کس کو کہتے ہیں؟ ایٹریبیوٹ، ان کی کوالٹیز. من اعظمها ان اللہ یحبهم وهم یحبونہ، ان کے عظیم صفتوں میں سے یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. والمراد بہم، اور ان سے مراد کون ہے؟ سب سے پہلے جو مرتد لوگ ہو گئے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، ارتداد کا جو فتنہ ہوا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد، سب سے پہلے اس میں ابو بکر صدیق ہیں کہ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ جن کو لائے گا، جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے وہ محبت کریں گے، ابو بکر صدیق ہیں. کہتے ہیں المراد بہم ابو بکر الصدیق وجیشہ من الصحابۃ والتابعین، اور ان کے جو لشکر تھا ابو بکر صدیق کا اور ان صحابہ کا لشکر جنہوں نے ان مرتدوں سے جہاد کیا تھا. صحابہ اور تابعین بھی تھے اس میں، رضی اللہ عنہم الذین قاتلوا اہل الردہ، جنہوں نے اہل ردہ سے قتال کیا تھا. ثم کل من جاء بعدہم، اور پھر ہر وہ لوگ شامل ہیں اس میں، چاہے وہ اس زمانے میں ہو یا اس زمانے کے بعد بھی، جو لوگ اللہ کے دین پر ہوں گے اور مرتدوں سے وہ قتال کرتے رہیں گے قیامت تک. قیامت تک ایسے لوگ رہیں گے. تو یہ آیت عام ہے، یہ آیت عام ہے، لیکن سب سے پہلے اس آیت کے مصداق کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. وقولہ تعالی، تو دیکھو اس آیت میں بھی ہے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. وقولہ تعالی ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، یہ سورہ صف کی آیت ہے اور یہ آخری آیت ہے جو 8ویں آیت ہے اس باب میں. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو قتال کرتے ہیں اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں، صف بستہ ہو کر جیسے کہ وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہو، یعنی بالکل برابر سے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے راہ میں کھڑے ہوتے ہیں وہ صف بستہ ہو کر. اخبار منہ مؤکد انہ سبحانہ یحب من اتصف بہذہ الصفات، یہ اللہ کی طرف سے خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. الذین یقاتلون فی سبیلہ، غور کرو، جو اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں جہاد، یہ شرط ہے، فساد نہیں. جس کو لوگ جہاد کا نام دے دیتے ہیں بہت سارے، وہ جہاد نہیں ہوتا. جس معصوموں کی جان کو قتل کرتے، جو شرعی ضوابط کے مطابق نہیں ہوتا، اس میں وہ نہیں دیکھتے، کسی کو بھی مار دیتے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو یا کافر ہو، ہر طرح کا کافر کا خون نہیں بہایا جاتا. تو یہاں پر جو اللہ کے راہ میں، یعنی جو اللہ کے لیے کرے، اللہ کے دین کے مطابق کرے، کیونکہ جہاد کی شرطیں ہیں، اور اگر ان شرطوں کو کے بغیر کیا جائے گا تو یہ فساد ہے، معصوموں کا قتل ہوگا. تو دیکھو فی سبیلہ، اللہ کے راہ میں، یجاہدون باموالہم وانفسہم لاعلاء کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے. اور یہ دین کا حصہ ہے، یاد رکھو، جہاد فی سبیل اللہ دین کا حصہ ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہے. لیکن وہ کیسا ہونا چاہیے، یہ اصل ہے، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کے طریقے پر ہو، جس میں ظلم نہیں ہے، بلکہ وہ عین انصاف کے لیے ہوتا ہے. ای یصفون او یصفون انفسہم، اپنے آپ کو صف بندی کر کے صف باندھے ہوتے ہیں، عند القتال، قتال کے وقت، ولا یزولون عن اماکنہم، اور اپنی جگہ سے نہیں ہٹتے، کأنہم بنیان مرصوص، جیسے کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں یا عمارت، قد رص بعضہ ببعض والزق بعضہ ببعض، ایک ساتھ کھڑے ہوتے، فلیس فیہ فرجۃ ولا خلل، بیچ میں شگاف نہیں ہوتا. قالوا وهو آخری آیت یہ والی ہے، اس کے علاوہ یہ 7ویں آیت تھی، 8ویں آیت سورہ البروج کی. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وَهُوَ الْغَفُور ای کثیر المغفرہ، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اللہ ہے.
والغفر الستر، غفر جو ہے ستر کو کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو ڈھانپنا، چھپانا. یغفر لمن تاب الیہ، اللہ تعالیٰ جو توبہ کرتا ہے، کثیر المغفرہ والغفر الستر فهو سبحانہ یغفر لمن تاب الیہ، اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے جو اس کے توبہ کرتا ہے، اس کے جناب میں توبہ کرتا ہے. ایستر ذنوبہ ویتجاوز عن خطایہ، اللہ تعالیٰ ایسے کوئی گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اس کے خطا کو درگزر کر دیتا ہے. الودود، اللہ کے ناموں میں سے، الغفور الودود، من الود، ودود خالص الحب، خالص محبت. فهو سبحانہ ودود بمعنی انہ یحب اہل طاعتہ، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اطاعت کرنے والوں سے. وفی ذکر ہذین الاسمین الکریمین مقترنین سر لطیف، یہ دونوں نام ایک ساتھ ہے، غفور وہو الغفور الودود، الغفور الودود، یہ دونوں اللہ کے نام میں سے. الغفور جو مغفرت کرتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، اور ودود جو محبت کرتا ہے. اس میں ایک سر ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ اس کے اندر شیخ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مغفرت جب کر دیتا ہے بندے کی، ایک تو توبہ کرنے والے کی مغفرت کرتا ہے، تو جب مغفرت کر دیتا ہے، انہ یحب عبدہ بعد المغفرہ، مغفرت کے بعد اس سے محبت کرتا ہے. فیغفر لہ ویحبہ بعد ذلک، معاف کر دیتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے. کیونکہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو یہ توبہ کرنا، اللہ کی طرف پلٹنا اور اللہ سے اپنی گناہوں پر معافی مانگنا، اور اس کی جو نافرمانی سرزد ہوئی ہے اور جو اللہ سے دوری ہو گئی ہے، اس دوری کو وہ ختم کرنا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ناراض ہوا ہے اب یہ محبت کرے اللہ ہم سے. تو اسی لیے وہ اللہ کی طرف واپس پلٹتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر معافی مانگتا ہے اللہ سے. تو جب اللہ تعالیٰ سے وہ مغفرت کا سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. معاف کرنے کا معنی سمجھ رہے ہو کیا ہے؟ کیا معنی ہے مغفرت کر دینا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں سے رب اغفر لی وتب علیہ، دیکھو رب اغفر لی، اے میرے رب میری مغفرت فرما، درگزر فرما دے، نہیں جو میں نے گناہ کیا ہے اس کو چھپا دے، اس کو ڈھانپ دے، اس کے تجاوز کر دے. تجاوز کرنے کا معنی کہ اب اس پر میرا مواخذہ مت کر، یعنی میں توبہ کرتا ہوں اس سے، اور اللہ تعالیٰ مغفرت اور توبہ جب قبول کر لیتا ہے تو اس گناہ کو مٹا دیتا ہے. مغفرت کر دینا، توبہ اور اس کے گناہوں کو ختم کر دینا. ذنوب یتجاوز عن خطایا، تو ایسا بندہ جو اللہ سے توبہ اور استغفار کرے گا، اس کا یہ عمل توبہ اور استغفار کرنا، یہ عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ اور کیا اس کے ذریعے اللہ سے قربت حاصل کی جا سکتی کہ نہیں کی جا سکتی؟ اور کیا اس سے اللہ سے محبت حاصل کی جا سکتی کہ نہیں؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب سے گناہ ہوتا رہتا ہے، اور ہر انسان اپنا خود محاسبہ کر لے، دیکھ لے کتنا وہ خطا کار ہے، کتنا وہ گناہ کرتا رہتا ہے. لیکن جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہمارے لیے توبہ کا دروازہ جب تک کھلا ہوا ہے، تب تک ہمارے لیے امید ہے. جلدی سے توبہ کر لیں، جلدی سے پلٹ آئیں اپنے رب کی طرف، کیونکہ اس توبہ اور استغفار کے بہت سارے فوائد ہیں. اور انشاءاللہ کل ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر ایک درس ہو، آن لائن بھی رہے گا، توبہ اور استغفار کے فوائد. اگر یہ وقت ہو جاتا ہے تو پھر اعلان جائے گا، نہیں جائے گا تو پھر کسی اور ہفتے ہوگا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اہل اطاعت سے، اور یہ دونوں یعنی کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور محبت کرتا ہے. الشاہد من هذه الآیت الکریمہ، اصل شاہد کیا ہے کہ اس میں اثبات ہے، ثابت کیا گیا ہے ان آیتوں میں محبت اللہ سبحانہ وتعالی کی، المحبہ والمودہ للہ سبحانہ، وانہ یحب اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، بعض لوگوں سے محبت کرتا ہے، بعض اعمال سے محبت کرتا ہے، بعض اخلاق سے کو پسند کرتا ہے، بعض چیزوں سے محبت کرتا ہے اپنی حکمت کے
جیسے اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ فَوَيُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَيُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَّقِينَ گزر چکا، محسنین سے محبت کرتا ہے، عدل و انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور توبہ کرنے والوں سے، متقیوں سے محبت کرتا ہے، متبعین سے محبت کرتا ہے، رسول کی اتباع کرنے والوں سے۔ نوٹ کرو یہ سب چیزیں کیا کیا چیزیں ہیں جس سے اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو سکتی، وہ کون سے اسباب ہیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ جسے اللہ کی محبت حاصل ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کا ولی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے یعنی اللہ ولی الذین آمنوا، اور ایک اور آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں سے محبت نہیں کرتا۔ وَيُحِبُّ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ وَيُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَالْمُتَطَهِّرِينَ، یہ گزر چکا۔ اور ان آیتوں میں یہ بھی ثابت ہے کہ محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے اور بندے بھی محبت کرتے ہیں، جانب العبد و جانب الرب يحبهم ويحبونه، یعنی وہ بھی محبت کرتے ہیں وہ بھی محبت کرتا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تم محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے۔ ففی ذلک الرد علی من نفى المحبة من الجانبین کالجہمیة والمعتزلہ، اس میں رد ہے کس کا؟ اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے اور بندہ بھی محبت کرتا ہے، اس میں رد کس کا ہے؟ جہمیہ اور معتزلہ کا۔ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جہمیہ اور معتزلہ گمراہ فرقے ہیں، کہتے ہیں فقالوا لا يحب ولا يحب، کہتے ہیں کہ نہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نہ اس سے محبت کی جا سکتی ہے۔ وَأَوَّلُ مَحَبَّةِ، تعویل کر دیتے ہیں محبت کی، بندہ جب محبت کرتا ہے، العباد لہو، وَأَوَّلُ مَحَبَّةِ العباد لہو بمعنی محبتہم عبادتہ و طاعتہ، یعنی بندہ کہتا ہے کہ یہ جو بندے کی محبت ہے، بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کو یہ تعویل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بندہ جو عبادت سے پسند کرتا ہے، تو یہ اللہ کی محبت کا یہ معنی ہے۔ دیکھا کہ عبادت اور اس کے اطاعت جو پسند کرتا ہے یہ بندہ کی محبت ہے۔ بندہ اپنی عبادت کو پسند کرتا ہے یہ الگ چیز ہے، عبادت اور اطاعت کو پسند کرتا ہے یہ الگ چیز ہے، اور اللہ سے محبت کرتا ہے یہ دوسری چیز ہے۔ اور اللہ کی محبت بندے کے لیے اس کی تعویل کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ اس کا احسان ہے، اور احسانہ الیہم، و کیا ہے پڑھو تو یہاں پہ اثباتہم ہے، ٹھیک ہے، احسانہ الیہم و اثباتہم، اللہ تعالیٰ ان کا احسان کرنا بندوں پر، ان کو ثابت قدم رکھنا، یا اس طرح کی چیزیں وہ تعویل کر دیتے ہیں اس معنی میں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، کیوں کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا؟ کیونکہ ان کی عقل میں یہ بات نہیں سمجھ میں آتی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر محبت کرے گا اللہ تعالیٰ تو محبت تو انسان بھی کرتا ہے، تو یہ بندے کا محبت کرنا اور اللہ کا محبت کرنا ہی تو برابر کر دینا ہوا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ دیکھتا اور سنتا ہے، انسان بھی دیکھتا اور سنتا ہے، لیکن بندے کا دیکھنا اور سننا اللہ کے دیکھنے اور سننے جیسا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور بندہ بھی محبت کرتا ہے، لیکن بندے کا محبت کرنا اللہ کی محبت جیسا نہیں ہے۔ کہتے ہیں هذا تعویل باطل لأن مودته ومحبته سبحانه وتعالى لعباده على حقیقتهما، یہ باطل تعویل ہے کیونکہ اللہ سے محبت، اللہ کی محبت بھی حقیقت میں کما یلیق بجلالہ کسائر صفاتہ، جیسے کہ اللہ کے لائق ہے جیسے تمام اللہ کی صفتیں ہیں۔ لیست کمودۃ و محبت المخلوق، کسی مخلوق کے محبت اور مودہ جیسا نہیں ہے۔ یہیں پر رکتے ہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ آگے اگلی صفت کو پڑھیں گے۔